الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله عاشق پڑھن نماز پریم دی جے وچ حرف نہ کوئی ہو جیا کیا نیت نہ سکے جتھے درد منداں دل ڈوئی ہو اکھیاں نیرے خون جگردہ وضو پاک سزوئی ہو ہونٹ نہ پھڑکن زبان نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن یا حضرت باہو خاص نماز سوئی ہو لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے یہ فضائیں یہ چاند کی روشنی یہ سورج کی چمک سب اسی کے صدقے ہیں ذروں کو اگر سرخیاں عطا ہوئی ہیں تو یہ اسی کے صدقے ہے زبان اگر چکھنا جانتی ہے تو یہ اس کے فضل کی بات ہے کان اگر سننا جانتے ہیں تو یہ اس کے فضل کی بات ہے آنکھ اگر دیکھنا جانتی ہے تو جناب یہ اس کے فضل کی بات ہے قدم اگر چلنا جانتے ہیں تو یہ اس کے فضل کی بات ہے ہاتھ اگر حرکت کرنا جانتے ہیں تو یہ اس کے فضل کی بات ہے لیکن آرزو مند ہوں جناب ہاتھ کسی چیز کو لگائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ گرم ہے یہ سرد ہے یہ میٹھی ہے یہ نمکین ہے یعنی احساسات کے منبع کو انسانیت کہا جاتا ہے اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر انسانیت کے احساسات کے عروج کو بندگی کہا جاتا ہے اور بندگی کا عروج یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ارے آنکھ خدا کی دی ہوئی ہے دیدار میرے مصطفیٰ کا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ کہ جو ہر آنکھ کی ٹھنڈک ہے ہر دل کا قرار ہے ہر روپ کا حسن ہے ہر کردار کی ندرت ہے ہر گفتار کی عزت ہے جناب من کائنات میں تم اس تشنگی میں ڈھونڈو کہ مصطفیٰ شریعت کے لیے آئے تھے مصطفیٰ نماز سکھانے کے لیے آئے تھے مصطفیٰ کریم زکوٰۃ کا نظام عائد کرنے کے لیے آئے تھے رب اعلان فرماتا ہے نا وہ اور تھے مصطفیٰ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نمازوں والے اور ہیں مصطفیٰ تو ہر خوشے کی عزت بڑھانے کے لیے آئے ہیں ہر فصل کو زرخیزی عطا کرنے کے لیے آئے ہیں درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ ہر صحابی رسول اپنے پیشانی میں الگ ہی نیر تابہ رکھتا ہے جناب ہر چاند اپنے چمکنے کی ہر ستارہ اپنے چمکنے کی علاقدہ ندرت رکھتا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں طالب علم ہوں جہاں چاند موجود ہو وہاں تارے جل ملایا نہیں کرتے حورو گلمو اس طرح پریشان کیوں ہو کہ ہم رش کھاتے ہیں ہم عرش پر بیٹھے ہیں وہ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں یہ ہو کی معرفتیں یہ دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء کی محنت ہے
خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ جناب جس لائٹ کو کرنٹ نہ ملے اس کا چلنا مقدر نہیں ہوتی، جس فصل کو پانی نہ ملے جناب اس کا اگنا مقدر میں نہیں ہوتا، جس کو جناب زوجہ نہ ملے نسل بڑھنا اس کے مقدر میں نہیں ہوتا، جس کو ایمان نہ ملے جناب شفاعت مصطفیٰ اس کا مقدر نہیں ہوتا۔ اور ساری چیزیں کٹھی کر لو، تم وقت کی غلامی کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو جس کو ہوائیں مدینے کی نہیں ملتی وقت اس کا راستہ کبھی نہیں اپناتا۔ ارے بیٹھے یہاں ہو ہوائیں مدینے کی میسر آ جائے تو یاد رکھو مدنی تاجدار اتنا سخی ہے، آنکھ بعد میں بند کرو گے دیدار پہلے عطا کر دیں گے۔ حسن کا جناب من جو مرض نبض سے نہ پکڑی جائے خون سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خون سے نہ پکڑی جائے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو ایم آر آئی کرنا پڑتا ہے، 40 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، مشینیں اپنا کام کرتی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حسن کی مرکز کو پکڑنے کی عادت بنائیں، حسن کی نمود و نمائش کو پکڑنے کی عادت بنائیں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انا ابن زبیین، میں 2 زبی اللہ کا بیٹا ہوں۔ جناب من عرض یہ ہوئی ایک کی تو سمجھ آ گئی جس کے صدقے رب نے مسلمانوں کو دنبے جیسی دولت عطا کی، کھاتے محمد کا ہے، عزتیں محمد کی عطا ہوتی ہیں، لیکن بات ابراہیم و اسماعیل کی ہو جاتی ہے، مزہ ہم لے جاتے ہیں، ثواب ہمیں ہو جایا کرتا ہے۔ ارے کھائیں بھی ہم جنت بھی ہم لیں، یاد رکھیں یہ محمدی در ہے، یہ عطا بھی کرتے ہیں، عزتیں بھی دیتے ہیں، رونقیں بھی عطا کرتے ہیں، اور ساتھ میں گلہ بھی نہیں کرتے۔ آ بھی گیا ہے کھا بھی گیا ہے، یاد رکھیے گا سخی وہ ہوتا ہے جس کا کھانے سے کبھی کم نہیں ہوتا، سخی وہ ہوتا ہے جس کا عطا کرنے سے اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ عزیز من ایک تو ذبی ہو گئے جناب ابراہیم، دوسرے ذبی کون ہیں؟ میرا سونا عبداللہ، چاند والا عبداللہ، سیرت والا عبداللہ، دستار والا عبداللہ۔ یاد رکھیں آج میں سر پر اگر اپنے دادا کی دستار سجا کے بیٹھا ہوں تو میرے لیے یہ عزت کی بات ہے، یہ سر اور فضل شاہ کی دستار۔ یاد رکھیں اگر عبداللہ مصطفیٰ کی دیدار، عبد المطلب کی دستار اور مصطفیٰ کے پیشانی کا نور اگر ماتھے پر سجائے ہوئے ہیں، یاد رکھیں ایک پلڑے میں پوری دارین رکھ دی جائے، ایک پلڑے میں عبداللہ کا پسینہ رکھ دیا جائے، ارے وہ پسینہ افضل ہو جائے گا۔ پوچھو کیوں افضل ہوگا؟ یاد رکھیں محمد کا پسینہ بہے تو گلاب بنتا ہے، عبداللہ کا خون اگر فیض عطا کرے تو محمد عربی بنتا ہے۔ جناب من جب ایک قبیلے کی حکومت بن گئی کعبۃ اللہ پہ تو اس نے کوشش کی کہ یہ لوگ اچھے کام کریں، بنی جراحم کہا جاتا ہے، تو بنی جراحم کے سردار نے کوشش کی یہ اچھے کام کریں۔ جب اسے پتا چل گیا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے تو اس نے 2 بکری کی شکل والے سونے کے بنے ہوئے اور سونا اور جناب من پتھر اور قیمتی چیزیں کعبے سے اٹھا کے آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ آب زمزم کا کنواں پانی دینا پہلے ہی چھوڑ گیا تھا۔ جناب من حضرت عبد المطلب کہتے ہیں مجھے روز خواب آئی کنویں کی طرف جاؤ، مجھے روز خواب آئے برکت کی طرف جاؤ، مجھے روز خواب آئے عزت کی طرف جاؤ، مجھے روز خواب آئے غربا کی طرف جاؤ۔ میں پوچھوں یہ غربا کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کنواں کون سا ہے؟ یہ عزت کون سی ہے؟ تو کہا مجھے خواب میں آیا کہ جس جگہ کعبے کے سامنے چونٹیوں کی بل ہوگی اس کو ڈھونڈ لینا، وہاں خون کے لوتھڑے جمے ہوں گے اور خون کے لوتھڑے اور ہڈیوں میں کوا اپنی چونچ مار رہا ہوگا۔ تو جناب من حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کی سرزمین میں پہنچا، بل تو مجھے مل گئی لیکن نہ وہ
خون ملا نہ وہ کوا ملا. اتنے میں دیکھتے دیکھتے یہ آئے کہ ایک بھینس بھاگتی ہوئی آ رہی. جب آئی تو یہاں گری, ہلاک ہو گئی. ہلاک ہونے کے بعد اس کو کھانے کے لیے کوے آنے لگ گئے. کا سمجھ آ گیا کہ یہ جگہ آب زمزم کی ہے. تو میں جب اس کو کھودنے کے لیے آگے بٹا تو کہتے ہیں میرا اس وقت ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا. تو جب میں کھودنے لگا تو میں نے دعا کی, ربا مجھے اتنے بیٹے دے, آج میں اکیلا محنت کر رہا ہوں, اتنے 10 اگر تو بیٹے مجھے عطا کرے گا تو میں تجھے نظر خاص عطا کروں گا. جناب من وقت گزرتا گیا, اب عرب والے آنے لگ گئے, آب زمزم تو ہمارا ہے, یہ تیرا اکیلا کا نہیں. جناب عبد المطلب کے کھودوں میں ڈھونڈوں میں ملکیت تم بناؤ. ارے عزت مجھے رب عطا کرے, ملکیت تم بناؤ. فیصلہ ہونے کے لیے شام کی سرزمین کا رخ کیا گیا. فیصلہ یہ ہوا ارے ملکیت عبد المطلب کی ہوگی لیکن پانی سارے لے لیا کریں گے. مصطفیٰ کریم کے والد اقدس آئے, آب زمزم کھودا گیا, وقت گزرتا گیا. اب رب نے 10 بیٹے عطا کر دیے. سب سے سونا وہ تھا جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمکتا تھا. اب بات یہ ہوئی روز خواب آنے لگ گئی, اب کچھ عطا کرنا 10 ہو گئے ہیں, اب کچھ عطا کرنا 10 ہو گئے ہیں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے پہلے دن ایک مینڈا دیا, دوسرے دن ایک بکرا دیا, ایک بھینس دی, ایک گائے دی, اونٹ دی. کہا اس سے بھی قیمتی چیز دو. اب اونٹ سے قیمتی تو کوئی نہیں تھا. ایک کاہنہ کے پاس گئے, کہا فال نکالو. کہا تم اپنے ایک بیٹے کو اس کی بارگاہ میں دو گے تو تب تمہاری قربانی قبول ہوگی. تمہید کا وقت بس کلوز ہو گیا. جناب من آگے بات بڑھی تو فال ڈالی گئی. جناب عبداللہ کی فال آ گئی. اب جب جناب عبداللہ کو عبد المطلب نے پکڑ کر ذبیح ہونے کے لیے, قربان ہونے کے لیے آگے بڑھایا, بھائی آگے آگے. کہا بابا عبداللہ جیسا سونا کوئی نہیں, عبداللہ جیسا حسن والا کوئی نہیں. بات آگے بڑھی تو ایک درمیانی رستہ نکالنے کے لیے ایک کاہنہ نے کہا آپ ایسا کریں, ایک پرچی میں اونٹ لکھتے جائیں 10-10, ایک پرچی میں نام عبداللہ لکھتے جائیں. جو جو عبداللہ کا نام آئے آپ اونٹ بڑھاتے چلے جائیں. اب پرچی ایک پلڑے میں جناب من 10 اونٹوں کی رکھی, دوسرے پلڑے میں عبداللہ کا اسم مبارک رکھا. یاد رکھیں آپ کہتے ہیں اللہ کس کو کہا جاتا ہے, یاد رکھیں اللہ کے بندے کو عبداللہ کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں جس عبداللہ کے چشمے میں نبوت کا نور بہے اس نور کو محمد عربی کہا جاتا ہے. یاد رکھیں 10 سے 20 ہوتے گئے, 20 سے 30 اونٹ ہوتے گئے, 30 سے 40 ہوتے گئے, حتیٰ کہ 100 ہو گئے. ارے تم تو عبداللہ کے وزن تک نہیں پہنچ سکتے, محمد کے حسن تک کیسے پہنچ سکتے ہو. جناب من 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا. اب بات آگے بڑھ گئی, لوگوں کو پتا چل گیا حسن اس چیز کی دلیل ہے, لوگ مال کو نہیں دیکھتے. مورخین لکھتے ہیں جس دن عبداللہ کا فدیہ ادا ہوا, ارے فصل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس کو کبھی نہ روندو, اس میں کئیوں کا رزق لکھا ہے. لیکن یاد رکھیں جب عبداللہ کا فدیہ زمانے میں بانٹا گیا, نہ مکہ کے کسی گھر میں گوشت ختم ہوا, نہ پرندوں کے لیے گوشت ختم ہوا, نہ فصلوں کے لیے گوشت ختم ہوا. یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کئی مہینوں تک لوگ عبداللہ کا صدقہ کھاتے رہے. ارے یاد رکھیں ارے وہ لوگ عزت والے اس لیے تھے کہ انہوں نے عبداللہ کا صدقہ کھا لیا تھا. تم بھی محمد کے صدقے کھاتے جاؤ, یہ جہاں عزت والا ہو جائے گا وہ جہاں. آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. جناب من 4 مستند کتابیں ہیں جس میں لکھتے ہیں ارے حسن کی ایک دلیل ہوتی ہے. جوان خون بیٹھا ہے, میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوں. جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے, عاشق, آج کل ایک نیا لفظ آیا ہے موو آن ہونے کا. عاشق کبھی موو آن نہیں ہوتے, آگے نہیں بڑھتے. عاشق تو اپنے معشوق کے دم بھرا کرتے ہیں. زندگی وہ کہتے ہیں یار کے عشق میں گزر جائے, زندگی وہ کہتے ہیں کہ جناب من عزت محبوب میں گزر جائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب میرے عبداللہ نے, جب لاڑے عبداللہ نے, جب سونے عبداللہ نے, شاہ بطحا کے والد عبداللہ نے بی بی آمنہ سے شادی کی, 4 مستند کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں.
مکہ کی 200 ایسی خواتین تھی، انہوں نے کہا اگر عبداللہ ہمارے مقدر میں نہیں تو یاد عبداللہ میں اپنی زندگیاں گزار لیں گے۔ عبداللہ کے حسن کا معیار یہ تھا، 200 خواتین نے کہا نسل بڑوں کی بڑی، عشق بڑوں کو ہوا، لیکن عبداللہ جیسا سونا کوئی نہیں۔ ہم 200 خواتین اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی کا والد اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے، ہم اس کی یاد میں زندگی گزار لیں گے۔ یاد رکھیں ان 200 کی اگر عبداللہ کی یاد میں کٹ گئی، ہمیں بھی اپنے دلوں کا محور محمد بنا لینا چاہیے۔ یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ رات بھی گزر جائے گی، اور جب رات اندھیری آئے گی سونا آ کے دیدار کروائے گا، یہ دل بھی حسینی ہو جائے گا، یہ آنکھ بھی حسینی ہو جائے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے واخر دعوانا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو۔ جناب مولانا قاری تصور زبیر سیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ پہلے کیک کاٹا جائے گا، اس کے بعد دعا 2 شعر سلام کے قاری صدیق چشتی صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی، اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ قاری تصور۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مع مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة يا ربي جمعا
الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جناب قاری محمد صدیق چشتی صاحب. کھڑے ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمتیں کہ قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صلوات اللہ. کاف قاضیہ کھول کتاب نسا اڈو وقت نماز اڈو یار آگے اڈو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول اڈو لجپال آگے. ایک بے تو ہن فریض عظیم ڈو ہے میری سوچ تو پانی تارا گے. ناشاد نماز قضا پڑھ سوں اٹھی ادب کروں سرکار آگے. مل کے پڑھئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. یا الہی واسطہ زلف رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیں سارے احباب, بیٹھ جائیں, لائنوں کے اندر بیٹھ جائیں برائے مہربانی, تاکہ جو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد لنگر تقسیم کریں. آپ خاموشی سے برائے مہربانی, دعا عبادت کا مغز ہے, برائے مہربانی خاموشی سے دعا میں شرکت فرمائیں. بیٹھ جو بھائی دوستو, بھائی جان بیٹھ جو, شور نہ کرو, مہربانی, بہت شکریہ. آپ بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مبارکباد تے دعا دا وقت ہے. جناب ماسٹر عبداللہ صاحب دے اللہ پاک کروڑا رحمت فرمائے, جنہاں نے اپنے بچیاں دی اتنی حسین تے خوبصورت تربیت کیتی ہے, جس تربیت دا اثر جگہ دی کمی نہیں رہی, دلہ میں پیار ہی اللہ نے بڑا پایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ. میرے مالک و خالق تیری پاک کرم نوازی, تیریاں پاک مہربانیاں تے تیریاں پاک عطاواں اساں گناہگاراں نو اس قابل سمجھے کہ تیرے محبوب دے میلاد دے تمام معاملات وچ غلامی وچ حاضر ہاں. بارگاہ رسول وچ ساڈی غلامی قبول کر فرمان والیا مولا. آل رسول صحاب رسول دی غلامی و محبت دے وچ اے اٹھائے گئے ہاتھ منظوری تے قبولیت بعد تیرے گئے التجائے
اس رحمت دے دروازے نو ساڈے مرن تو بعد بھی سلامت رکھیں ساڑیاں نسلاں اولاداں نو حضور دی غلامی عطا فرما اس ویڑے ڈیرے نو آباد فرما اس ڈیرے تے آبادی عشق عطا فرما اس نسل نو جڑا وصف عطا کیتے ہی اس وصف دے وسیلے دے صدقے ساڑیاں گھراں وچ بھی نبی دے عشق دا چراغ روشن فرما جتنے احباب تشریف لائے اے سارے ہی مہمان خصوصی کیونکہ میں حضور دے مہمان نبی پاک دے میلاد وچ تشریف لائے انہاں دے قدماں دی برکت دے صدقے اس ویڑے دے غم مٹاویں تے واپسی دے قدماں دے صدقے سب دیاں گھراں دے دکھ دور فرما مصیبتاں تو نجات دے رحمت دا دروازہ کھول دے قرضے تو نجات دے نبی دی غلامی نصیب فرمائیا تیرا احسان ہے تیری کرم نوازی ہے تو قرآن فرمایا ہے جیڑا میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرے گا میں اللہ اور عطا کراں گا میرے مولا سب تو عظیم نعمت محمد دی غلامی ہے زہرا دے بابے دی خدمت و غلامی ہے تیرا شکر ادا کرنے ہاں الحمدللہ 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 اے شکر مرد دم تک نسلاں بھی سلامت رہے نگاہ کرم فرما مہربانی فرما دے دکھیاں دے دکھ دور کر دے جڑا جڑا بھی مجبور بے سہارا تے بے آسرا ہے اس در یتیم دی یتیمی دے صدقے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اپنے پرائے کا غم کھانے والا اسنین دے نانے دی عزت دے صدقے آج مہربانیاں کر دے آج کرم نوازیاں کر دے آج خالی نہیں جانا گندہ مندہ پلیدہ نجسہ ناپاکاں پر تیرے محبوب دا امتیاں محمد دا غلام سمجھ کے آل رسول دے دردہ سوالی سمجھ کے آل رسول دے دردہ غلام سمجھ کے اصحاب رسول دی محبت رکھ کے التجا کرنا اے ولیاں دی نسبت ہے جنہاں دے صدقے میرے ہاتھ تیری بارگاہ حاضر نہ آج میرا کشکول کرم نال بھر دے آج میریاں سکھیاں سڑیاں واللہ تے کرمہ دا می پا دے آج میریاں آساں تے مراداں پوریاں کر دے بیماراں نو شفا دے بے اولاداں نو اولاد دے بے رزقیاں نو رزق دے بے مالاں نو مال دے قرضے تو نجات دے ڈیرا وسطہ روے ویڑا وسطہ روے دکاناں تے خیر ہوے بازار وچ خیر ہوے جوان دھیاں دے نیک سبب پیدا فرما پتراں دے مقدر بہتر کر بیرون ملک جڑے بیٹھے انہاں نو خیر فضل تے کرم فرما ماں باپ دی خدمت نصیب فرما ماں باپ دی نوکری کر کے انہاں کو دعا لے کے بخشش دا ذریعہ بڑھا جتنے احباب تشریف لے آئے ہر دی تمنا پوری فرما شکر ہے تیری بارگاہ دعا ہے التجا کر رہے ہیں اے لنگر کھان تو بعد دل وچ نور معرفت جلوے عطا کریں انہاں دے لنگر چ برکت عطا فرما بے بہا کرم نوازی فرما کچھ کرائے دار لوگ بیٹھیں جنہاں دا مکان کوئی نہیں کوئی کئی مکانہ دے وارث بیٹھیں کوئی شام دی روٹی تو تنگے کوئی یہ بندہ بچی جوان ہے رشتہ نہیں آ رہا جیز واسطے نہیں کئی لوگاں دیاں دھیاں نو جیز پیا دیندا ہے اے سب تیری قدرت ہے اے سب تیری شان کریمی ہے تینو تیرے نام دا واسطہ تے بلال دے عشق دا صدقہ ہی اویس دی محبت دا واسطہ ہی سلیمان فارسی دی جدائی دا واسطہ ہی تینو تیرے نام دا صدقہ ہے تینو محبوب دیا غلامہ دی غلامی صدیق دی صداقت فاروق دی عدالت عثمان دا حیاء علی دی شہنشاہت حسن دی سخاوت حسین دیا نحق خون دیا قطریاں دے صدقے حسین دی نماز دی سجدہ ریزی دی قبولیت دے صدقے آج دی دعا مستجاب و قبول فرما مہربانی کر دے کرم کر دے رحم کر دے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخشے میں نو کم بن جاندہ میرا رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بھوٹا یاس امید میری دا کر دے میوے بھریا در در دے میں دھکے کھا دے آ ملیا در تیرا تو دھکے دے کت وال جاما ہون کوئی نہیں پاسا میرا
تو سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میں پردیسی ہاں فریادی ہن ترس کری کچھ میرا کوئی بولی کوئی تازی کتے میں اکھ لوٹ کتورا در تیرے تے آیا مولا اج پاک کرم دا ٹوڑا بار بار التجائے اس محفل دے کسے نہ کسے ساتھی دے صدقے سب دیاں دعاواں قبول تے منظور فرما رمضان پاک دے روزے مدینہ شریف بار بار حاضری دی توفیق دے خیر کر دے بغض حسد ریاکاری مکاری عیاری تو بچا کے نبی پاک علیہ السلام دی سچی تے سچی محبت تے غلامی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہی محمد وعلی آلہ وصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے، لنگر کا وسیع اہتمام ہے، انتظامیہ